سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف سے نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف پہنچتی رہی، پھر ہم نے پکڑا ان کو اچانک اور ان کو خبر نہ تھی، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑا۔ اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ ان پر ہماری آفت آ پہنچے راتوں رات جب کہ وہ سو رہے ہوں، یا بے ڈر ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب آ پہنچے دن چڑھے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ سو اللہ کے داؤ سے بے ڈر نہیں ہوتے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ گزشتہ کئی رکوعوں سے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات چل رہے تھے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک یہ مختلف پیغمبر رسول آئے اللہ کے، جن کی قوموں نے انہیں نہیں مانا اور اللہ کی طرف سے انہیں
ان کے جرم کی سزا اس دنیا میں مل گئی۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد آگے کچھ خلاصے کے اور نتیجے کی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ کوئی کہانی سنائی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے تو اس کے آخر میں اس کی کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اصول بیان کیا جاتا ہے کہ بتائیے اب اس کہانی سے کیا معلوم ہوا، اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے۔ تو قرآن پاک بھی واقعات بیان کرنے کے بعد ان کے اندر سے جو اصول اور سبق ملتے ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو چند واقعات ہم نے بیان کیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ورنہ ہمارا تو یہ دستور رہا ہے جب بھی کسی بستی میں ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو شروع میں ان کو تھوڑا جھٹکا لگایا، کچھ تکلیف کچھ تنگی ان کو آئی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ذرا رجوع کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ یہ جب عیش میں آ جاتا ہے یا طیش میں چلا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہا ظفر اس کو آدمی نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ انسان جب وسعت میں آتا ہے، مالی فراوانی میں آتا ہے تو بھول بھال جاتا ہے۔ جب تک اس کا کاروبار نہیں چل رہا، جب تک اس کو ملازمت نہیں مل رہی، وہ اتنا وظیفہ پڑھ رہا ہے، اتنا درود پاک پڑھ رہا ہے، اتنی تلاوت کر رہا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے حضور، جو ہی سب کچھ ملا تو وہ مسجد اور وہ گیا، کیونکہ اب اس کو مصروفیت مل گئی۔ کچھ طبیعت پہ انسان کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ نبی قوموں کے پاس آیا کرتے تھے تو چونکہ وہ قومیں بڑی عیش و مستی میں ہوا کرتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھٹکا لگاتے تھے، کچھ تنگی لائے، کچھ تکلیف لائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو ہمیں بہت سارے واقعات سامنے ہمارے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 کے قریب نشانیاں جو اس قسم کی ان کو دی تھی۔ کبھی فرعونیوں پر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کبھی خون کا آ گیا، کبھی جوؤں کا آ گیا، کبھی کچھ کوئی مصیبت کوئی نہ کوئی ان پر آتی رہی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے یہ تکلیف اور تنگی جو ہوتی ہے یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ ہدایت پر آنے کے لیے سامان ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے، لیکن جب ان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے تو اللہ ان کا قبلہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے غفلت سے توبہ کی، زندگی بدل ڈالی جب ان کو کوئی حادثہ پیش آیا، ورنہ وہ بڑے مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بہانے کسی بھی راستے سے انسان کو اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ تو ان کے ساتھ بھی فرمایا کہ ہم نے شروع میں تو ایسے ہی کیا تاکہ یہ گڑ گڑائیں اور آ جائیں، لیکن یہ پھر نہیں آئے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس کی جگہ یہ اپنی سرکشی میں جمے رہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ اور بڑھ گئے۔ یعنی حالات میں پھر تبدیلی آ گئی، حالات اچھے ہو گئے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ معمول کی بات ہے، ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ تنگیاں آتی رہتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بس جیسی زندگی کی ڈگر چل رہی ہے ویسی چلتی رہنی چاہیے، کوئی رجوع کرنے کی، توبہ تلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، جب یہ بات کہتے ہیں فاخذناہم بغتہ، بس اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پہلے علام ایک بچ چکا ہے، جو تنگی تنبیہ آ گئی تھی ان کے اوپر، اس کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آ چکی تھی، اب اس کے بعد پکڑ آتی ہے۔ ہم نے ان کو پھر پکڑا ہے اچانک، وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ یعنی اللہ کا جب وہ پھر پکڑ آتی ہے تو پھر فل مستی میں آتی ہے، ان کی پورا عیاشی میں ہوتے ہیں، وہ بالکل بھول بھلیاں ہو جاتا ہے سب کچھ، ان کی ساری زندگی کی وہی ترتیبیں رنگ رلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، گویا کہ عذاب آنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو خوب مہلت دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ، میرا مکر بڑا مضبوط ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی گرفت سے اور اس کی دسترس سے نکل گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پھر ایک اصول بیان فرمایا. یہ تو ان قوموں کا تقریباً سب کے ساتھ یہ ایسے ہی کچھ ہوا ہے. پھر آگے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر بستیوں والے یہ لوگ آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور عمل صالح پر آ جاتے. یہ دو ہی چیزیں شرط ہیں. اللہ تعالیٰ دو ہی باتیں ہم سے چاہتے ہیں، ایک تو مجھ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا یہ کہ اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے میں کہتا ہوں. من چاہی نہیں گزارو، رب چاہی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، تو بس تم سے میں راضی ہوں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. فرمایا کہ اگر یہ دو کام کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان پر کھول دیتے، یعنی ان کو نعمتیں بھی دیتے، ان نعمتوں کے اندر برکت بھی ہوتی. برکت کیا ہے؟ برکت چیزوں کی کثرت کا نام نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بہت کچھ ہے، تو اس کو برکت نہیں کہہ سکتے. برکت اس کے ساتھ ایڈیشنل ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الگ سے اس کے اندر برکت رکھتے ہیں تو برکت آتی ہے، ورنہ نہیں. جیسے دیکھیے فرعون کو بھی اللہ نے بہت بڑی بادشاہی دی ہے، نمرود کو بھی بڑی بادشاہت دی، قارون کو بڑا خزانہ دیا، بڑا مال دیا، لیکن اس میں برکت نہیں تھی. وہ دنیا میں بھی ان کی پکڑ کا باعث بنا، ان کے لیے وبال بنا، اور آخرت میں بھی ان کو جوتے لگوائے گا. اس لیے وہ مال ان کے لیے آزمائش بن گیا ہے، مال ان کے لیے راحت کا سامان نہیں بنا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی اس دنیا میں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قارون ہے. قارون اس کی مثال، سمبل رکھ دی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ دیکھو جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس کے ساتھ کیا ہوا. تو آج بھی جو کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دے گا اپنے مال کی، تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی. زکوٰۃ دے گا تو شر ختم ہو جائے گا مال سے. تو فرعون کو بھی، قارون کو بھی، نمرود کو بھی اللہ نے بادشاہت دی. دنیا کے وسائل سب کچھ تھے ان کے پاس، لیکن اس کے اندر برکت نہیں تھی. اور ادھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے، لیکن برکت والی ہے. وہی بادشاہت ان کی دنیا میں عزت کا باعث بنی ہے، وہی بادشاہت آخرت میں، قیامت میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی. السلطان العادل ظل اللہ فی الارض، زمین کے اندر بھی بادشاہ جو انصاف کرتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اللہ کا سایہ یعنی برکت ہی برکت ہے. وہ خود اس کی ذات سراپا برکت بن جاتی ہے. اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، بادشاہ کی دعا، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو. اور آخرت میں بھی فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل امام عادل. 7 وہ خوش نصیب انسان کہ جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت والے دن. ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو انصاف کرنے والا حکمران ہو. تو یہ حکومت اس کے لیے دنیا میں بھی باعث ثواب بنی ہے، باعث رحمت بنی ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کے لیے باعث رحمت ہو جائے گی. تو اس لیے حکومت بذات خود نہ بری ہے نہ اچھی ہے. ہاں اس کے اندر اگر اچھائی ہوگی تو اچھی ہو جائے گی، برائی ہوگی تو بری ہو جائے گی. تو مال بذات خود نہ برا نہ اچھا. اگر اس مال کے اندر برکت آ گئی، اللہ کی رضا آ گئی، تو مال اچھا ہو گیا. اگر نہیں آئی تو مال برا ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور نیک اعمال کر لیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے جو کچھ ان کو ہم نے دیا تھا سب ان کے لیے باعث برکت ہو جاتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو یہی مال ان کے لیے سرکشی کا باعث بنا، یہی مال ان کے لیے بدمعاشی کا باعث بنا، یہی مال ان کے لیے بغاوت کا باعث بنا، تو یہی مال نتیجہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن گیا. جیسے ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو دنیا میں بھی اس کو گرفت ہو سکتی ہے، اور قیامت والے دن فرمایا کہ گنجا سانپ ہوگا جو انسان کو ڈسے گا. تو اسے کہے گا ہاں ہاں تو پیچھے ہٹ، تو کون ہے، تو کہاں سے آ گیا، کیوں مجھے مارتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پیچھے نہ کر، میں وہی ہوں جس کو تو تجوری میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. انا مالک انا کنزک، میں ہی وہ مال ہوں جس کو دنیا میں تو نے سنبھال کے رکھا تھا، کچھ اور نہیں ہوں. وہی مال عذاب بن کے آیا. میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیری فیکٹری ہوں جو اب تیرے گلے پڑی ہوئی ہوں. اب تو مجھے جدا نہیں کر سکتا اپنے آپ سے. تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو کچھ یہ کرتے تھے وہی ان کی پکڑ کا باعث بن گیا.
جس کو انہوں نے اپنی کامیابی کا بنیاد بنایا تھا وہی ان کی ناکامی کا باعث بنا، جسے یہ خوبی سمجھتے تھے وہی ان کی خامی بن کر سامنے آ گیا۔ آگے فرمایا افامنا، کہ یہ سارے قصے تمہیں سنا دیے لیکن اب دیکھو مطمئن نہیں ہو جانا۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اور اقوام عالم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ دیکھو اللہ کی گرفت کا، اللہ کے عذاب کا کوئی وقت نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں خدا کی گرفت جو ہے نا وہ رات آ سکتی، دن میں نہیں آ سکتی، دن میں آ سکتی رات میں نہیں آ سکتی، نہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ آ سکتی ہے، اور مختلف قوموں پر مختلف اوقات میں عذاب آئے ہیں، کسی پر رات کے اندھیرے میں آیا ہے، کسی پر دن کی روشنی میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھات لگانی پڑتی ہو یا اس کو کوئی انسان اس سے بچ کر جا سکتا ہو، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی دشمن، انسان کا دشمن جو ہے وہ تو ٹائم مناسب دیکھتا ہے کہ اس وقت میں ان پر حملہ کرو، اس کے بغیر حملہ کروں گا تو ناکام نہ ہو جاؤں، میرا اپنا نقصان نہ ہو جائے۔ تو خدا کو کیا پرواہ، وہ تو زمین کو عذاب بنا دیتا ہے، وہ ہوا کو عذاب بنا دیتا ہے، وہ بارش کو عذاب بناتا ہے، بادل کو بنا دیتا ہے۔ قوم شعیب نے دیکھا کہ ٹھنڈی ہوا ہے، بادل ہے، تو لپکے سارے اس طرف، لیکن وہ ٹھنڈی ہوا تھوڑی تھی، اس کے اندر تو عذاب تھا۔ یہی ان کا بھی ہوا قوم عاد اور سمود کے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا بادل کو، ریح ممطرنا، کہ یہ ہمیں بارش دے گی، لیکن اس کے اندر اصل میں تھا عذاب تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو باہر کیا جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا افامن اہل القری، کیا بستیوں والے اس بات پہ مطمئن ہو گئے ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ رات کو ان کے پاس عذاب نہیں آ سکتا، وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، سو گئے، سب کچھ اپنے لحاظ سے سمٹا کر نمٹا کر سو گئے، تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور دن میں بھی آ جاتی ہے، جب بالکل فل پیک پر ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، کھیل کود ہو رہا ہوتا ہے، دھندے ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آئے گی۔ قیامت کا دن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو آئے گی دن کے وقت، اشراق چاشت کے وقت میں قیامت آئے گی، اور اس وقت ساری دنیا اپنی اپنی مشغولیات میں لگ جائے گی، حتیٰ کہ عورت مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی، حالی جو ہے وہ ہل جوتنے والا اپنے ہل لے کے جا رہا ہوگا، تاجر جو ہے وہ کپڑا کھول کے گاہک کو دکھا رہا ہوگا، بالکل مطمئن ہوں گے، بھول بھال جائے گا سب کچھ، کیونکہ اب ہمارے سامنے تو قیامت کا تذکرہ ہے کہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، لیکن قیامت جن لوگوں پر آئے گی نا وہ سب کافر ہوں گے، برے ترین بدترین قسم کے کافر انسان ہوں گے، ان کا بہت بے حیائی، اتنی بے حیائی کہ ان میں حیادار آدمی وہ سمجھا جائے گا کہ جب وہ دو کھڑے راستے پر لوگ بدفعلی کر رہے ہوں گے تو وہ کہے گا کہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ آدمی بھی ان کے اندر بڑا متقی سمجھا جائے گا، ورنہ اس سے زیادہ بے حیا سب قوم بے حیا ہو چکی ہوگی، سب انسانیت۔ تو ان کے اوپر عذاب آئے گا تو بھول بھال جائیں گے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ جاٹ تھا، سب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، قیامت آنے والی کوئی نہیں، بھول جائیں گے، پھر اچانک آئے گی، تو وہ آئے گی ضحیٰ کے وقت، یعنی یہی چاشت کے وقت آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس بات سے کیا مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی قوموں کو کیا تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے داؤ سے، اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو گئے؟ اللہ ان کو نہیں پکڑ سکتے۔ اور بات اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے تدبیر اور داؤ سے بے خوف ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اصل میں اپنے نقصان کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کبوتر کو، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے تو کیا خیال ہے، بچت ہو جاتی ہے اس کی، کوئی سمجھداری کا کام کرتا ہے؟ نہ 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 نہ، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہی ہے اپنی موت کے منہ میں خود بخود چلے جانا آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو نہ سمجھے اور اللہ کی تدبیروں کو نہ سمجھے، اس کے اصولوں کو نہ سمجھے، اس کے عذاب اور جزا و سزا کے جو پیمانے ہیں ان کو نہ سمجھے، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان اپنا ہی ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہی اللہ کے اس مکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔